الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف الذين فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں سے اور اس کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔
بنی اسرائیل سے پوچھیے ہم نے ان کو کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ خوشنما کر دی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کافروں سے قیامت کے دن بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سب لوگ ابتدا میں ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبریاں دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے جس میں ان کا اختلاف ہے، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اور یہ اختلاف آپس کی سرکشی کی بنا پر روشن نشانیاں آ جانے کے بعد کیا، اور اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس بات کی رہنمائی فرمائی جس بات میں ان کا اختلاف تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی پہلے لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں، اور انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اے محبوب فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو تم نیکی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں تم پر جہاد فرض کیا گیا، طبی طور پر وہ تمہارے لیے شاق ہے، مشکل ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات مبارکہ میں جو آیہ مبارکہ 210 ہے اس میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہود اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئیں اور فیصلہ ہو جائے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ اور اس جیسی آیات مبارکہ متشابہات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بادلوں میں آنے کا کیا معنی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس طرح کی آیات اور وہ احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث ہیں اور جن میں رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نزول اور تشریف لانے کا ذکر ہے،
تو جمہور مفسرین و متکلمین کے نزدیک ان آیات اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ ان میں متعدد احادیث مبارکہ ہیں، اور اس موضوع پر ہمارے متکلمین نے مستقل کتابیں لکھی۔ امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب التوحید، حضرت امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات، امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید ہے، اسی طرح امام ابن بطہ سینکڑوں کے حساب سے ائمہ نے اس موضوع پر کلام کیا ہے۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تحقیق الحق میں اس طرح کی آیات اور احادیث کو متشابہات میں مانا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں قیامت کے دن تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے کہیں گے مجھے سجدہ کرو، تو سب سجدے سے انکار کر دیں گے، کوئی بھی سجدے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ ایک مانوس اور جانی پہچانی صورت میں تشریف لائیں گے تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اب یہ جانی پہچانی صورت اور تشریف لانا اور سجدے کا کہنا، یہ سب متشابہات میں سے اس لیے ہیں کہ ان سب چیزوں سے جسم ثابت ہوتا ہے۔ جسم دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان سمتوں کے اندر محدود ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میں جانا یہ نہ تو عوام کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا کچھ مناسب ہے۔ اتنا گزارش ہے کہ متکلمین مفسرین نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد آخر یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے نہیں، بلکہ یہاں لفظ محذوف ہیں۔ کلام عرب میں اور ہماری زبان میں بھی، کلام عرب میں بھی اور ہماری زبان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بولتے بولتے کچھ لفظ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو چھپا ہوا لفظ ہوتا ہے اس کا باقاعدہ وہاں تصور ہوتا ہے، وہ لفظ موجود ہوتا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، سورہ یوسف کی 82 نمبر آیت ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور بستی سے سوال کرو۔ بستی سے، اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بستی سے کیسے سوال کریں؟ بستی ہے، ایک ٹاؤن ہے، ایک شہر ہے، شہر نے تو جواب نہیں دینا، تو وہاں اصل یہ تھا وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ،
اہلیان بستی سے، بستی والوں سے سوال کرو۔ وہ اہل کا لفظ وہاں پوشیدہ ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے پھر کلام عرب میں سے اہل لغت اور اہل زبان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شعراء اپنے کلام کے اندر الفاظ کو حذف کرتے ہیں، مضمون نگار اپنے کلام کے اندر اپنے الفاظ کو چھوڑتے ہیں، لیکن وہاں لفظ موجود ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا لیکن وہاں لفظ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندہ، اسے بھوک لگی ہے یا کھانا کھاتے کھاتے اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ دسترخوان میں دوسرے سے کہتا ہے پانی، کیا کہتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پانی دو۔ مجھے کا لفظ بھی چھوڑ دیا، دو کا لفظ بھی چھوڑ دیا، صرف پانی، دو لفظ آگے پیچھے چھوڑ دیے لیکن وہ لفظ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ ایک اور مشہور مثال ہے کہ آپ کسی سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور گاڑی کا انتظار ہے، تو گاڑی ایک ٹیکسی گزر رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹیکسی، تو آپ ٹیکسی کو تو نہیں بلا رہے ہوتے، وہاں ٹیکسی والے کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹیکسی چاہیے، یا رکشے کی مثال لیں، ذرا زیادہ تہذیب اس میں زیادہ ہے، آپ رکشہ کرتے ہیں، رکشہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے رکشہ چاہیے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکشے والا، تو آپ اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، ایک دو لفظ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ لفظ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کلام عرب میں بھی ہے، دنیا کی ساری زبانوں کے اندر ایسے بولا جاتا ہے، ایسے ہی بولتے ہیں۔ اور انگریزی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے کہ ایک دو لفظ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہاں لفظ لگائے جانے کے بغیر مطلب پورا نہیں ہوتا جب تک وہ لفظ نہ لگائیں۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اسی طرح جب کسی کو بلایا جائے تو بعض اوقات یا کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں ارشد، اس کو بلاتے ہیں تو یہاں اصل میں آپ کہتے ہیں اے ارشد، او ارشد، اس کا نام آپ نے بول لیا اور او یا کا لفظ چھوڑ دیا۔ تو یہ عربوں کے اندر بھی ہے، ہماری زبان کے اندر بھی ہے کہ ایک آدھ لفظ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری زبانوں میں چلتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسا ہے۔ ورنہ بستی سے سوال کرو، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا جب تک یہ نہ مانا جائے کہ یہاں اہل کا لفظ پوشیدہ ہے اور بستی والوں سے پوچھو۔ اب وہ ظاہر ہے اہل زبان لوگ تھے، وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی بات آپ کو سمجھا دی ہے اور سمجھانے میں کامیابی ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ متشابہات میں سے نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مفسرین اور خصوصاً جو ہماری درسی تفسیر ہے بیضاوی شریف، اس میں ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے عذاب کا آنا ہے، کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان یاتیہم عذاب اللہ، عذاب کے لفظ کو چھوڑ دیا گیا اور اگلی بات کر دی گئی، اور آگے فرمایا کہ وقضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کر دیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی عذاب کی وہ بات کی ہو رہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا دعویٰ کر جاتے ہیں کہ قرآن مجید تو بہت آسان کتاب ہے اور یہ ویسے علماء نے لوگوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر براہ راست ان سے صرف اس ایک آیت پہ سوال کر دیا جائے تو ایک بار وہ لرز جائیں، جب تک وہ مفسرین کو نہیں پڑھیں گے، جب تک وہ شارحین کو نہیں پڑھیں گے۔ وہ جو ہے نا آسان کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کی باتیں اس میں بہت آسانی سے بتا دی گئی ہیں کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، خیانت نہ کرو،
کسی کا حق نہ مارو، یہ مسائل بہت آسانی سے بیان کر دیے گئے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں خود عرب والوں کو بڑی بڑی مشکلات پیش آتی تھیں اور صحابہ اکرام کو مشکلات پیش آتی تھیں، وہ حضور پاک سے اس کا مطلب پوچھتے تھے۔ رسول پاک کے دنیا سے تشریف لینے جانے کے بعد جب مشکل پیش آتی تھی تو وہ پھر صحابہ اکرام جو ان میں علماء اور مفسرین تھے ان کے پاس آتے تھے، اور سب سے ہو کر آخر میں سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس آتے۔ عرب بولنے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، لیکن ان کو قرآن مجید کے سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے بعض سوشل میڈیا کے مقررین اور مبلغین لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ خود براہ راست ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید بہت آسان کتاب ہے، تو نصیحت کے لیے تو آسان ہے، لیکن قرآن مجید کی بڑی ایسی آیات ہیں جن کے سمجھنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، پھر اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، مفسرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، صرف ترجمہ سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اب مانا ہوگا کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ساتھ وہ فرشتے عذاب لے کر بادلوں سے ان پر مسلط ہو جائیں، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم پر فوراً عذاب نہیں آتا، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام سے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور بنی اسرائیل ان کی اولاد کو کہتے ہیں۔ آپ ان سے سوال کریں کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آ جانے کے بعد ان نعمتوں کی قدر نہ کرے اور نعمتوں کو بدلے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ براہ راست کسی قوم پر فوراً ابتداءً عذاب نہیں آتا، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نشانیاں بھی دکھاتا رہتا ہے، چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو۔ انفرادی طور پر بھی جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی اشارہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، کبھی کسی خواب کے ذریعے ملتی ہے، کبھی کوئی مخلص دوست بتا دیتا ہے، کبھی ضمیر اندر سے آواز دیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بندے کے لیے ایک جھٹکا سا ہوتا ہے، اور جب پھر بھی بندہ نہ سمجھے تو پھر کوئی اس کو حادثہ پیش آتا ہے، کوئی بڑی آزمائش آ جاتی ہے یا سزا مل جاتی ہے، پھر بندے کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا صرف باتوں سے کون سمجھا ہے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ بعض اوقات اس طریقے سے حادثے سے مراد ایکسیڈنٹ نہیں ہے، حادثے سے مراد کوئی بھی بندے پر آزمائش آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، خصوصاً 40 سال کے بعد بھی بندہ جب سنبھلتا نہیں ہے اور راہ راست پہ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھینچی اسے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اسے پیش آتا ہے کہ پھر اس کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یہ انفرادی طور پر۔ لیکن قوموں پر عذاب نافرمانیوں کے بعد آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے بات کی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بندہ جرم کرے تو اسے معافی بھی مل جائے، موقع ملا پھر معافی مل گئی، موقع ملا پھر معافی مل گئی، تو انفرادی جرم معاف ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب اجتماعی طور پر جرم شروع ہو جائیں تو پھر عذاب آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سخت آزمائش بھیج دیتا ہے۔ تو انفرادی طور پر جو گناہ کی حیثیت ہے
وہ بندے کے اپنی ذات پہ اثر کرتا ہے۔ انفرادی طور پر جو نیکی ہے وہ اپنے لیے بندے کے کام آتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی قوم کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں زیادہ درجہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث جس سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ جب یہ 28 مئی تھی غالباً 1998 میں یہ تجربہ کیا تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے، یہ جو بم بنائے تھے ایٹم بم، تو اس وقت میرے حضرت صاحب حیات تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کے ہاں جتنی ایک کامل ولی کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور مقبولیت ہوتی ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے۔ فرماتے تھے کہ جتنا ایک کامل ولی اللہ کے نزدیک مقام رکھتا ہے اتنا اس بندے کا اللہ کے ہاں درجہ ہے۔ تو ہمارے قاری صاحب نے کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو کام قوم کے لیے کیا جائے اس نیکی کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ اب آپ بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ جب جنگ بدر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اب سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے اور رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہے، یعنی آپ عمومی کسی سفر میں ہیں تو اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اب وہ صحابہ اکرام جنہوں نے راستے میں گرمی اور شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور قرآن مجید کی اس اجازت پہ عمل کیا، اجازت کو خاص طور پر جو اصطلاح میں رخصت کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے رخصت، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ چھوڑ سکتے، انہوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ اور جب بدر میں پہنچے تو میدان جنگ کے لیے تیاری کرنی تھی، جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ تھکے ہوئے آرام کرنے لگ گئے، اور باقی جنہوں نے رستے میں روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے جنگ کے لیے میدان تیار کیا، وہاں کنویں کھودے، ریت کے لیے ادھر ادھر جگہ بنائی کہ کہاں پہ جگہ بننی ہے، کہاں خیمہ لگنا ہے، جنگ کے لیے انہوں نے تیاری کر دی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ یہ میدان میں جنگ کے لیے تیاری کے لیے کس کس نے کام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جنہوں نے روزے راستے میں رکھے تھے وہ تھکے ہوئے آرام کرنے لگ گئے تھے، جنہوں نے راستے میں روزہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے یہ سارا جنگ کے لیے کام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا آج روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بازی لے گئے کہ ان کا یہ کام ہے اجتماعی ہے، انہوں نے قوم کے لیے کیا ہے، باقیوں کے لیے کیا ہے۔ اب وہ اجازت تو تھی کہ یہ بھی چھوڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے وہ روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کی وجہ سے یہ تازہ دم تھے، یہ زیادہ تھکے ہوئے نہیں تھے، یہ زیادہ ان کو تھکاوٹ نہیں تھی، اور انہوں نے قوم کے لیے کام کیا، ملت کے لیے کام کیا، دوسروں کے لیے کام کیا۔ تو جو دوسروں کے لیے کام کیا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں سے پوچھو کہ عذاب اس وقت آتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ اگر انفرادی طور پر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، فردن انفرادی طور پر اپنے طور پر، تو فطرت معاف بھی کر دیتی ہے کہ بندے نے جرم کیا ہے، اس کی ذات کا معاملہ ہے، معاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب قوم مجرم بن جائے تو پھر فطرت معاف نہیں کرتی، پھر سختی آتی ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیلیوں سے پوچھیں کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی نشانیاں ان کے پاس بھیجیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ کی طرف سے جو آنے والی نشانی ہے اس کو جو بندہ سمجھ لیتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے خود بات بتائی۔ میں نے ایک مرتبہ جمعۃ المبارک میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، تو بندے کو چھینک آتی ہے، اور یہ چھینک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جس طرح آپ اپنے موبائل کو ریسٹارٹ کرتے ہیں اس طرح انسان کے وجود کو ریسٹارٹ کر دیتی ہے، اور اس پر الحمدللہ کہنا یہ اسلام کی تعلیم میں شامل ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا،
اور دوسروں کے لیے واجب ہے کہ وہ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمت فرمائے۔ اب چھینک آئے تو اس پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء اور فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ چھینک تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، یعنی اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کی طرف، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی طرف دھیان فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، تو اس کا کان بولتا ہے، تو کان میں ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے مجمع الزوائد میں، اذا طنت اذن احدکم فلیصلی علیہ، جب تم میں سے کسی کا کان بولنے لگے تو وہ مجھ پہ درود شریف پڑھے۔ کان جب بولے اور اس میں اندر آواز سی پیدا ہو تو وہ درود شریف پڑھے اور کہے جو مجھے یاد کر رہا ہے اللہ اسے خیر سے یاد کرے۔ تو اس پر علماء فقہاء بیان کرتے ہیں کہ کان جب بولتا ہے تو درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ سرکار اپنے امتی کو یاد کر رہے ہوتے۔ اب یہ ایک بات تھی کہ چھینک جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، دیکھ رہا ہوتا۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آپ کی یہ بات مجھے ایک جگہ بڑے کام آئی ہے۔ میں نام نہیں لیتا چونکہ وہ غیبت ہو جائے گی اور آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ کوئی جوانی کا زور تھا اور گناہ کے لیے ان کو موقع مل گیا، اور بالکل وہ گناہ کے لیے جب تیار ہوئے تو ان کو چھینک آ گئی۔ تو چھینک آئی تو کہنے لگے کہ میں ڈر گیا، آپ کی بات یاد آ گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان کے لیے وہ نصیحت کے لیے بات کافی ہو گئی کہ جب چھینک آئی تو خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دوسرا جو بندہ تھا اس نے کہا تو کسی کام کا نہیں ہے اور تو مرد ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو نشانیاں دکھاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بات کی ہے کہ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، سمجھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ کہ جو شاہین ہوتا ہے وہ فطرت کے اشارات کو سمجھتا ہے تو انفرادی جرم معاف بھی ہو جاتا ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ اغماض کا معنی ہے اگنور کرنا، چشم پوشی کرنا، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو جب ملت گناہ کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نشانیاں بھیجیں اور تم نے جھٹلایا، پھر ہمارا عذاب آیا۔ آگے فرمایا ایمان والوں کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی، دنیا کی زندگی پر وہ فریفتہ ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور کرتے کیا ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہر وقت ذکر فکر میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت یہ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کا مقام بلند ہوگا۔ انہیں یہ حوصلہ شکنی ان کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھو نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، اور تمہیں کیا ملا ہے عبادت کرنے سے؟ تم مشکل زندگی گزار رہے ہو اور تم اجیر زندگی گزار رہے ہو، تمہاری زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی توقع سے ہٹ کر رزق عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کا بہت سارے تفسیر کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں بندے کا وہم و گمان نہ ہو وہاں سے اللہ بندے کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایمان والے جب تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو وہاں سے ضرورتیں پوری کر دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ طلاق میں اس پر مستقل آیت ہے، اور بھی مقامات ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اس پر ایک عرصہ دراز تک لوگ تحقیقات کرتے رہے کہ شروع میں زمین پر سب سے پہلے مذہب کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ پہلے لوگ شرک میں مبتلا تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو توحید کی روشنی ملی، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ ابتدا میں انسانوں کا مذہب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا تھا۔ اور بعد میں تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس پر انگریز
اور مستشرقین محققین کے نام پیش کیے ہیں جنہوں نے آخر آثار قدیمہ کی روشنی میں اور پوری دنیا پر غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلا روئے زمین پہ جو مذہب تھا وہ توحید کا مذہب تھا، شرک کا نہیں تھا، اللہ کو ایک ماننے کا تھا۔ اور قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا، کان الناس امتا واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے۔ پھر یہاں فاختلفوا کا لفظ پوشیدہ کر دیا گیا اور اس پر دلیل اگلے الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ میں نے پہلے جو لوگ شروع میں درس میں بیٹھے تھے ان کو بتا دیا ہے کہ الفاظ کو کبھی پوشیدہ کر دیا جاتا ہے، اگلے الفاظ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پانی مانگتے ہوئے کہتے ہیں پانی، تو وہاں ہوتا ہے مجھے پانی دو، مجھے کا لفظ بھی اڑا دیا، دو کا لفظ بھی اڑا دیا، صرف پانی کا لفظ بولا، لیکن وہاں الفاظ موجود ہوتے ہیں، الفاظ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام زبانوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کان الناس امتا واحدہ، لوگ امت واحدہ تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبریاں سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک تھے تو پھر نبیوں کو بھیجا؟ تو یہاں لفظ پوشیدہ ہے درمیان میں، فاختلفوا، پہلے تو وہ ایک ہی مذہب پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہو گئے، مزاج بدل گئے، اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنی اپنی قومیں بنا لی، فاختلفوا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین، خوشخبریاں سناتے ہوئے، ومنذرین، اور ڈر سناتے ہوئے، وانزل معهم الکتاب، اور ان نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری۔ کیسی کتاب؟ لیحکم بین الناس، کہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فی، جس معاملے میں ان کا اختلاف ہو چکا ہے۔ فی مختلفوا فی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پچھلے جملے میں فاختلفوا کا لفظ پوشیدہ ہے اور آگے یہ لفظ بتا کر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور سمجھنے والا اہل زبان سمجھ جائے گا کہ پیچھے وہ لفظ پوشیدہ تھے کہ پہلے لوگ ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا کہ یہ کتاب لے کر جاؤ، اور جو اختلاف ہو چکے ہیں اختلاف کے درمیان حق کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ہدایت کو چاہتے تھے اور جو حق کے راستے کے متلاشی تھے اور حق آ جانے کے بعد جھٹلانے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کے لیے رہنمائی کر دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے اذن کے ساتھ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بات کر کے، دین کی بات کر کے، پھر ایمان والوں کے لیے ذکر کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو اور خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم اس طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے لوگوں کی طرح تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، پہلے لوگوں کی طرح تم پر آزمائشیں اور امتحان نہیں آئیں گے؟ فرمایا نہیں، جتنا جتنا بندہ ایمان اس کا ہوتا ہے اتنی اس پر آزمائش آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی آزمائش آئے گی، بندے کے ایمان کے مطابق اس پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ رسول کریم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بندہ مومن پر جتنا ایمان ہوگا اتنی مصیبت آئے گی، اتنی آزمائش آئے گی، یہاں تک کہ دنیا کے اوپر وہ پھر رہا ہوتا ہے اس پر گناہوں کے کوئی اثرات نہیں رہتے۔ آزمائش بھیج کر، امتحان بھیج کر اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو جھاڑا جاتا ہے، جس طرح درخت کو ہلا کر اس کے پتے جھڑتے ہیں، مومن کو لرزایا جاتا ہے، اس پر آزمائش آتی ہے، اس پر امتحان آتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زندہ زمین پر ہوتا ہے لیکن اس پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں پر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ فرمایا مثل الذین خلوا من قبل، پہلے لوگوں کی طرح ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ مستھم الباساء والضراء، ان کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان پر سختیاں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، ظاہری ناکامی آئی، بیماری آئی، غربت آئی، شکست حالی آئی، اور پھر ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه،
کبھی تو ایسے بھی ہوا کہ پہلی امتوں میں سے رسول بھی اور ایمان والے بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے وقت بھی آئے کہ نبیوں کے ساتھ والے کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو ایمان والوں کے قریب ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بس آزمائش آتی ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کی آزمائش بالکل قریب پہنچنے کو ہوتی ہے کہ پھر وہ شکایتیں شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر نظر رحمت سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ بالکل اس کی آزمائش ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ الفاظ پوری طرح میں اس لیے مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات بیان کرتے کرتے آ گئی ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد ان کے قریب ہے، تو آزمائشوں پر جو ثابت قدم رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہم خرچ کیا کریں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اس سوال کے اندر یہ لفظ پوشیدہ ہے کہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ اس کا جواب دیا قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو۔ پھر اللہ نے اس کے مصارف بیان کیے کہ جو تم خرچ کرتے ہو، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر خرچ کی ذکر ہے۔ فرمایا فللوالدین، خرچ کا پہلا حق تمہارے والدین رکھتے ہیں، والدین کے لیے خدمت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں والدین بھوکے ہوں اور تم جا کر یتیم خانوں میں خرچہ کر رہے ہو، تم جا کر غریبوں مسکینوں میں بانٹ رہے ہو۔ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، فللوالدین والاقربین، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، تمہارے چچے ہیں، پھر جو خاندان میں قریبی لوگ ہیں پہلے ان پر خرچ کرو۔ فللوالدین والاقربین، کیا خوبصورت ترتیب اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلے جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو، والدین پہ خرچ کرو، وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو خاندان والوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک خون کے رشتوں کی قدر کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا ڈبل ثواب ملے گا کہ اس نے صدقہ بھی کر دیا ہے اور صلہ رحمی بھی کی ہے۔ صلہ رحمی یہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق بھی ادا کیا ہے۔ والاقربین، والدین کے بعد اقربین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ والیتاما، پھر جو تمہارے معاشرے میں یتیم ہیں، اس نے سلوک کے حقدار ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ والمساکین، اور مساکین پہ خرچ کرو۔ ہماری اصطلاح میں مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی نہ ہو۔ مسکین اور فقیر میں فرق کرتے ہیں فقہا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ایک وقت کا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو۔ وابن السبیل، اور پھر جو بے وطن مسافر ہیں، اب وہ ہیں تو سفر میں ہیں، ان کے پاس ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہیں ہیں، ان پر خرچ کرو۔ والدین کے بعد اقارب، اس کے بعد یتامہ، پھر مساکین۔ وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو اللہ بہتر اس کو جانتا ہے کہ کہاں خرچ کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو، اس نے سب کچھ۔ اب یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، مال کے بعد پھر جان خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، جہاد کا معاملہ آتا ہے، ساتھ ہی یہ ربط آیات ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ جان دینا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، بازو کٹانا، اپنی گردن کٹانا، اپنی جان پیش کرنا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے اگرچہ ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ تم اس پر خوش نہیں ہوتے ہو۔ ایسے لوگ بھی تم میں سے ہوتے ہیں جو پسند نہیں کرتے اور اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز تم پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ فرمایا واللہ یعلم، لیکن اللہ تو جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر، اس لیے اس کی بات کو مانو، تم اپنے فیصلے خود نہ کرو، وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔
اب حضرت ڈاکٹر احمد حسن بلگرامی نے کیا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں جب تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے خود کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو اس انتخاب خیر و شر کو محض اللہ کے حوالے کر دو، اس انتخاب خیر و شر کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ ایک بندے کو اگر سٹاپ پر سیٹ نہیں ملتی گاڑی میں تو وہ پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میرے نصیب اچھے نہیں ہیں، مجھے گاڑی میں سیٹ نہیں ملی۔ جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جس گاڑی میں مجھے سیٹ نہیں ملی تھی اس کا تو آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بندے زخمی ہو گئے ہیں، تو کہتا ہے اللہ شکر ہے مجھے سیٹ نہیں ملی تھی۔ بندہ نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے، پہلے وہ افسوس کر رہا تھا کہ مجھے سیٹ نہیں ملی، اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مجھے گاڑی میں سیٹ نہیں ملی تھی، کہ اس گاڑی کا تو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ نہیں بہتر جانتا اس کے لیے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے استخارے کا حکم دیا گیا۔ استخارے کا معنی ہے استخارہ، لفظ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ، خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو استخارہ کرو، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ تمہاری رہنمائی کر دے گا، ایک طرف اللہ تمہیں تسلی دے دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کر لیتا ہے وہ بعد میں نادم نہیں ہوتا، وہ بعد میں نادم نہیں ہوتا۔ سنت کے مطابق استخارہ کر لو۔ اور اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ آج کل جو ایک رسم بن گئی ہے، دین کو رسم بنا لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے، فون کرو 1 منٹ میں کیو ٹی وی پر استخارہ ہو جاتا ہے، اور استخارہ کرنے والے کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ ہر بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے استخارہ کرو۔ اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہو رات کو سو جاؤ، استخارے کے لیے سونا بھی شرط نہیں ہے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو، اس کے بعد جدھر دل کی تسلی ہے وہ کام کر لو، اللہ اس میں خیر پیدا فرما دے۔ یہ سارا حاصل ہے۔ کسی حدیث میں استخارے کے لیے سونا شرط نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رات کو یہ نظر آئے تو یہ ہوگا، یہ نظر، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے لطائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خواب کا معاملہ ہوتا ہے، اب بعض لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ہر بندے کا ضروری نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے اس کو بتایا جائے۔ بس آپ اگر یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ تسلی کر کے 2 نفل پڑھ کے لیٹ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، تو بہتر رہنمائی کرنے والا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد جدھر دل کی تسلی ہے وہ کام کر لیں، اللہ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتے۔ لیکن یہ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، استخارے کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، خواب آنا کوئی شرط نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے، یہ دعویٰ میں نہیں کرتا، اگر کسی کے مطالعے میں کوئی حدیث آئی ہو تو وہ ہمیں بھی بتا دے تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری حدیثیں ہماری نظر سے گزری ہیں، حدیث کی اتنی کتابیں ہیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ساری پڑھ بھی نہیں سکے ابھی تک، لیکن یہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ مسنون دعا ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر اپنی زبان میں وہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اگر بہتر ہے تو میرے لیے رہنمائی کر دے، ورنہ میرے دل اس سے پھیر دے، میرا دماغ اس سے پھیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ اور دل کو ادھر سے پھیر دے گا۔ اب اس نے چونکہ اللہ کے مشورہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے اس نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔